پر وہ سیگمنٹ پھر ختم ہو گیا پوسٹ مارٹم کی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے تھا, لازمی تھا, تو اب اس پہ کیا آرڈر کوئی آ گیا سنا ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آرڈر آ گیا ہے ان کا کہ ان کی باڈی ایک ٹیم باقاعدہ کمیٹی ہوئی ہے, مقرر ہوئی کہ وہ ان کو جو ان کے جو ایسینشلس ہیں سارے پورا کر کے اس کا باڈی کو نکال کے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. میں یہی کہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب بھی کوئی بھی جہاں بھی کوئی کنٹروورشل پرسنالٹی کی ڈیتھ ہو اس میں پوسٹ مارٹم لازمی ہے. یہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اسمبلی میں کوئی ایسا بل پاس ہونا چاہیے کہ جس میں یہ چیزوں کی پاسداری کی جائے. یہ بات یہ نہیں ہوگا چیزیں کہ وہ بعد میں آرڈر آ رہے ہیں اور پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے. ان کی فیملی کی طرف سے تھا نا کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو, تو پھر اجازت کی وجہ سے پھر نہیں ہو سکا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کا جو ہمارے ہاں جو ایک ریومر اڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو چیرتے پاڑتے ہیں, کاٹتے ہیں, پیٹتے ہیں. وہ کنسیپٹ جو ایک پازیٹیو طریقے سے ہونا چاہیے اس کو نیگیٹو طریقے سے کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ پوسٹ مارٹم کا انکار کرتے ہیں. ورنہ پوسٹ مارٹم بڑی عمدہ چیز ہے, بہترین چیز ہے. یہ آپ کو ہر چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے. اگر کوئی اندرونی کوئی بیماری سے آدمی مرا تو وہ بھی چیز آ جائے گی, اگر وہ مارا گیا کسی چیز سے تو وہ بھی سامنے آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دیکھیے لیاقت عامر لیاقت کتنا مشہور پرسنالٹی تھی, اس میں سیکورٹی کیمرے بھی وہاں لگے ہوں گے, ادھر پولیس کی گارڈ بھی یا ان کی اپنے پرسنل سیکورٹی ہونی چاہیے تھی کہ جو دیکھیے ہر شخص آج کا سیکورٹی گارڈ رکھتا ہے اپنے, تھوڑا سا بھی جس کا پاس کانشیس لیول ہے, کچھ پیسہ ہے, اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, یہاں پر مشکلات بہت ہیں ہمارے معاشرے میں, زندگی کی مشکلات ہیں, باہر کی مشکلات ہیں, تو گارڈ لینے پڑتے ہیں. اگر ان کے پاس اپنے گارڈ ہوں 4-5 دن میں اور رات میں تو ماشاءاللہ افورڈیبل پرسنالٹی تھی تو اور بھی آسان تھا, اور بھی آسان تھا. مگر میں نے ابھی تک میں نے کہیں سیکورٹی گارڈ ان کے نہیں دیکھے. ہم ملازم تھے, ڈرائیور ہیں ملازم, وہ کیا کریں گے, وہ تھوڑی آپ کے جان کے پیچھے جو ہے جان کی حفاظت کے لیے بیچ میں کودیں گے وہ. تو یہ تھی, اور وہ یہ تھا کہ جو واقعات آئیں, میں نے ایک ایکس رے کی ان کی رپورٹ دیکھی کہ وہ ہاتھ پورا ان کا ڈسلوکیٹ ہوا ہے, فریکچر بھی ہوا ہے. تو اچانک تو نہیں ہو گیا, بیٹھے بیٹھے تو گھر میں کچھ نہیں ہو گیا. یہ لوگ میں نا ڈاکٹر صاحب کہیں کیونکہ اکیلے تھے, وائف بھی نہیں تھی, ہو سکتا ہے گرے ہوں, واش روم میں گرے ہوں, کچھ اس طرح سے دیکھیے نا, ایک جب کنٹروورشل پوائنٹ آ کیونکہ گیا آپ ڈپریشن کو کے جس تو اب تو وہ لیول پوسٹ پہ مارٹم ہوگی, یا تو کوئی آگے فیکٹ آگے بتا دے کہ صاحب یہ ہوا ہے, یہ دیکھ لیں, یہ سب مووی بنی ہوئی ہے, اس طرح ہوا, چلو بات ختم ہو گئی ہے. اب آپ وضاحت بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی چیز کی کہ کیسا ہوا, تو پھر تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتائے گی نا آپ کو. یہ تو میں حوالے سے اسی حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن جہاں ضروری ہو پوسٹ مارٹم کا, جہاں آپ کا ڈاکٹر جو کنسلٹنٹ ہے آپ کا دیکھ رہا ہے لاسٹ ٹائم پہ عمر کے آخری حصے میں جب وہ چیک اپ کر رہا ہے اور وہیں پہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرائیں, تو میری ریکویسٹ ہے کہ لازمی ہے وہ کرایا جائے. ہم لوگ اچھا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ وجوہات کچھ یہ ہو جاتی ہے کہ دیکھیے پرسنل لائف میں کسی کی بھی پرسنل لائف کوئی بھی ہو, میرا شروع سے یہ ہے کہ جس کی بھی پرسنل لائف ہے وہ کچھ بھی کرے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. اب کوئی پرسنل لائف میں کسی بھی لیول پہ جا کے کوئی نشہ کرے, کوئی عادت ہو, کوئی نیند کی دوائیاں کھانے کی عادت ہو, یا ایکس وائی زی کچھ بھی ہو, اب وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس میں جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم پازیٹیو ساری چیزیں چھوڑ کے ہم نیگیٹو چیز کو اچھالتے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی نے اس لیے منع کیا کہ ڈپریشن کے جس لیول پہ وہ تھے, شاید اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ کوئی میڈیسن کھاتے ہوں, کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ تو انسان کرتا ہے, تو وہ اس لیے شاید وہ ہو رہے ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ گئی, تو لوگوں نے تو واویلا بنا لے رہے ہیں. ہم لوگ تو ہمیشہ سے ہی سنتے آتے تھے, میں بچپن میں چھوٹی تھی میری اماں کہتی تھی کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے کبھی کوئی بات نہ کرو, مردہ جو ہے وہ پھول بھی نہیں سہتا, مطلب اتنی سینسیٹیو, اور ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو مرنا نہیں, ہمیں یاد ہی نہیں ہے مرنا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں ایک یہ سوچ رہا ہوں کہ جو پرسنالٹی اور جو لائف جس طریقے سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے گزاری ہے, اتنا ہمگیر تھی وہ لائف کہ یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر کا جو مورخ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کتاب لکھے کوئی, اور ان کی سوانح عمری لکھے, ان کے جو کارنامے تھے, میرڈ اور ڈی میرڈ تھے, اس پہ لکھا جائے گا, اور ضرور لکھا جائے گا. کالم بھی لکھے جا رہے ہیں ان پہ, کتاب بھی لکھی جائے گی. لیکن جب اگر ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کراتے ہیں تو یہ سارا چیپٹر جو ہوگا ایسی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہوگا, ایک جا کے جہاں پر ایک مہمہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی, ڈیتھ ڈکلیئر نہیں ہوئی, کیسے ہوئی. تو اب یہ پوسٹ مارٹم سے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک سیٹ اپ جو ہوگا
کہ بھئی اس طرح سے ہوا، کیوں ان کی شخصیت جو تھی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے. آپ بہت سے پہلو میں، اچھے پہلو میں، برے پہلو میں ان کی لائف کو لے کے جائیں گے. وہ عام پرسنالٹی نہیں تھی، یہ یہ مذہبی امور بھی تھے. یہ ہمیں نا ہر میڈیا، کون سا میڈیا تھا ان کے جو جس پہ یہ نہیں اپیئر ہوئے؟ کون سا جو ہے وہ ٹی وی میڈیا تھا؟ ایگزیکٹلی، یہ ہر بڑے جگہ سوشل نالجبل میڈیا سے لے بندے کے تھے. ٹی وی اور میڈیا سے لے کے ہاں، ہیں، شوبز میں بہت زیادہ پاپولر تھے. ایک ٹائم جی تھا، ہاں. ایک پیک کا ٹائم تھا جب ان کا جی ہاں. ایک شو آتا تھا اور اس شو کے لیے لوگ بیٹھ جاتے تھے کہ بہت ساری نالج آپ گین کریں گے ان کا شو دیکھ کے. پھر بالکل ان کا ایک ایسا شو بھی آتا تھا اور وہ اس ٹائم آتا تھا کہ جب وہ سنی اور شیعہ عالم کو بٹھا کے پراپر ایک شو کرتے تھے. انہوں نے اس ٹائم کام شروع کیا اور اس طرح سے ایک پورا پراپر کنٹینٹ بنا کے لے کے آئے جو بہت زیادہ مشکل تھا، پر بالکل. بہت بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کو آگے لے کے چلے. اور رہی بات، میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کس نے موت کس کی وجہ سے وہ دنیا سے گئے. لوگ کہتے ہیں اس بیوی کی وجہ سے گئے، لوگ کہتے ہیں اس ویڈیو کی وجہ سے گئے. مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے کی وجہ سے گئے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی چیز کو اتنے میمز بناتے ہیں کہ سامنے والا ہمت ہار جاتا ہے. ہم کسی کی پازیٹیو چیز، ان کی لائف میں ان کی پازیٹیو چیزوں کو اس طرح سے ہم لوگ فیس پہ زیادہ اگر دکھاتے تو میرے حال سے وہ موٹیویٹ ہوتے. وہ اس تکلیف اذیت کو شاید وہ کمی آ جاتی اگر اس ٹائم ہم اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے جیسے آج ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنے اچھے شوز کرتے تھے، یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ اتنا بولتے تھے، اتنی ان کی نالج تھی، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے غریبوں کی مدد کی، انہوں نے کسی کو آپریٹ کروا دی. وہ سارے لوگ اس ٹائم شاید نکل کے آتے تو میرے خیال سے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. تو اس میں معاشرے کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ جو ہمارے ایپس ہیں، جو سوشل میڈیا ہے جس پہ اس طرح کی چیزیں گردش کرتی ہیں اور ان چیزوں کو روکنے والا کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھاوا دیتے ہیں اسے ہم لوگ اور آگے سے آگے بڑھاتے جاتے ہیں. تو ضرور پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور اس کی جو بھی رپورٹ آئے اور اس پہ کاروائی ضرور ہونی چاہیے. اور کاروائی اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو موت کا سبب جو ویڈیوز بنی ہے وہ لیک کہاں سے ہوئی ہے، یہ پروپیگنڈا ہوا کہاں سے ہے. اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ایک وہ شخصیت کھوئی ہے جو ہمارے ملک کا ایک معتبر اور ایک بڑا نالج والا انسان جو جس سیٹ پہ بیٹھتا تھا تو وہ 4-6 عالم کے ساتھ پراپر شو کرتا تھا. وہ اسکرپٹڈ نہیں ہوتے تھے، وہ ان کی اپنی نالج ہوتی تھی. تو ان کو حق ملنا چاہیے.